وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ رواہ مسلم صدق اللہ العظیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ یہ جملہ آپ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا جب آپ سے پوچھا گیا ای المسلمین خیر، مسلمانوں میں بہترین مسلمان کون ہے؟ آپ سے سوال ہوا کہ بہترین مسلمان کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ تو اگر ہم چاہیں کہ ہم نگاہ نبوت میں بہترین انسان بن جائیں تو پانچواں بہترین انسان وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ خیر کی بات کہے یا خاموش رہے، اچھی بات کہے اور اگر نہیں کہہ سکتا تو خاموش رہے۔ تو نگاہ نبوت کا بہترین انسان وہ ہوگا جو اپنی زبان کی حفاظت کرے گا۔ من صمت نجا، جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی اس شخص کو نجات مل گئی، اور اگر کسی نے اپنی زبان کی حفاظت نہ کی تو وہ ہلاکت میں پڑ گیا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب صبح ہوتی ہے تو جسم کے سارے اعضاء زبان سے کہتے ہیں تو درست ہو جا، اگر تو ٹھیک اور درست ہو گئی تو سارا جسم درست ہے، اور اگر تو غلط راہ پہ چل گئی، تو ٹیڑھی ہو گئی تو سارا جسم ہی ٹیڑھا ہو جائے گا۔ تو انسان کے جسم میں اصل چیز انسان کی زبان ہے، تو زبان کی حفاظت کی جائے۔ انسان کے جسم کا دیکھیں ہر گوشت بڑھتا ہے، زبان کا گوشت نہیں بڑھتا۔ زبان کے اندر کوئی ہڈی نہیں ہے لیکن یہ 6 فٹ کے انسان کو ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ نے زبان کی بڑی سیفٹی رکھی تاکہ انسان اس کو ہر وقت نہ کھولے، بہت سوچ سمجھ کے زبان کا استعمال کرے۔ زبان ہے، پھر آگے 32 دانت ہیں، پھر ان 32 دانتوں میں آگے ہونٹ ہیں۔ اللہ نے پیچھے زبان کو بھی لگام دی ہے، باندھ کے رکھا۔ تو زبان کو لگام، پھر دانت اور پھر آگے ہونٹ، اس سب کا مقصد کیا تھا کہ زبان کا استعمال ٹھیک ہو، زبان کا استعمال غلط نہ ہو۔ انسان کے جسم میں 2 اعضاء ہیں، اگر یہ ٹھیک ہو جائیں تو سارا جسم ٹھیک ہے، اور اگر یہ ٹھیک نہ ہو تو سارا جسم ٹھیک نہیں۔ نمبر 1 دل اور نمبر 2 زبان۔ حضرت لقمان رحمہ اللہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا سورہ لقمان میں۔ یہ ابتدا میں غلام تھے۔ ایک دفعہ ان کے آقا نے ان کو ایک بکری دی اور کہا لقمان اسے ذبح کرو اور اس کے جسم کے 2 بہترین اعضاء لے کر آؤ۔ حضرت لقمان نے بکری ذبح کی اور زبان اور دل لے کر آئے۔ پھر دوبارہ ایک موقع پر ان کے آقا نے ان کو بکری دی، کہا لقمان اس کے جسم کے 2 بدترین اعضاء لے کر آؤ۔ پھر انہوں نے بکری ذبح کی اور زبان اور دل لے کر آئے۔ آقا نے کہا میں نے بہترین اعضاء مانگے تب بھی تم یہ لے کر آئے، اور میں نے کہا بدترین لے کر آؤ تب بھی تم یہ لے کر آئے۔ حضرت لقمان نے جواب دیا یہ جو 2 عضو ہیں انسان کے جسم میں، اگر ان کا استعمال ٹھیک ہو تو اس سے بہترین عضو کوئی نہیں، اور اگر ان کا استعمال غلط ہو تو ان 2 سے بدترین بھی کوئی نہیں۔ اس لیے نگاہ نبوت میں بہترین انسان وہ ہوگا جو اپنی زبان کی حفاظت کرے گا۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء علوم الدین میں نقل کیا کہ زبان سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ، ان کی تعداد 15 سے زائد ہے۔ اندازہ کیجئے باقی ہر عضو سے ایک ایک گناہ صادر ہو رہا ہے، زبان سے اتنے بڑے بڑے کبیرہ گناہ، چغل خوری ہے، حسد ہے، گالی دینا ہے، کسی کو برا بلا کہنا ہے، گالم گلوچ کرنا ہے، کسی کو تکلیف پہنچانی ہے، یہ سارے گناہ انسان کی زبان سے صادر ہوتے ہیں۔ اس لیے انسان اپنی زبان کا استعمال ٹھیک کرے۔ زبان ٹھیک ہوگی تو انسان کے جسم کے تمام اعضاء ٹھیک ہو جائیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک قول ہے، فرماتے ہیں کہ اگر بات کرنا چاندی ہے تو خاموش رہنا سونا ہے، اور سونا چاندی سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو سونا ایک قیمتی چیز ہے، تو سونا تبھی حاصل ہوگا جب انسان خاموش رہے گا۔ اس لیے بہتر ہے انسان اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں لگائے، اور اگر اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا تو خاموش رہے، لا یعنی گفتگو سے اپنے آپ کو بچائے۔ بہترین انسان وہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، بہترین مسلمان وہ ہیں
کہ جو لایعنی گفتگو کو چھوڑ دے، بے فائدہ گفتگو کو چھوڑ دے۔ اس لیے انسان بات کرنے سے پہلے سوچے کہ میرے اس بات کا کوئی فائدہ ہے تو فبیہا، اس بات کو کرے، اور اگر فائدہ نہیں ہے تو اپنے آپ کو بچائے۔ اس لیے سلف ہر بات کرنے سے پہلے سوچتے تھے آیا میری اس بات سے کوئی فائدہ ہے یا نہیں، اور اگر نہیں ہوتا تو اپنے اس قیمتی وقت کو اللہ کے ذکر میں لگاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کو یہی درس دیا، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ تو اگر ہم یہ کوشش کریں کہ اللہ کے ہاں مقبول بندے بن جائیں تو ہم اپنی زبان کا استعمال ٹھیک کریں، تو پسندیدہ انسانوں میں ہمارا مقام بھی ہوگا اور ہم نگاہ نبوت میں ایک بہترین انسان بن جائیں گے۔ درس قرآن www.درسقرآن.com